بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ تو شہباز بھائی، میں ایک اسٹارٹنگ میں ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا ہوں کہ ہم پھر سے آج توحید پہ ہی بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اب تک توحید کے علاوہ کوئی اور ٹاپک کیوں چوز نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم توحید کو ہی بار بار انڈورس کیوں کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی صاف اور واضح توحید بیان ہونے کے باوجود ہمارے لوگ توحید کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اور جو سمجھ رہے ہیں وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ اس لیے وقت کے اعتبار سے جو ضرورت ہے وہ توحید کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، توحید کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ توحید کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ بغیر توحید کے تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے سب کچھ بعد میں ہے۔ جس کو توحید کلیئر نہیں ہے اس کو کچھ، وہ زیرو کلیئرنس ہے اس کے اندر، بالکل۔ اور جس کو توحید کلیئر ہو گئی ہے اس کی زندگی کی ساری منزلیں آسان ہو گئی ہیں، آپ یوں سمجھے اس کو۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں بہت عرصے تک چوکوں پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو ایک ہی بات بتانی ہے کہ توحید توحید اور توحید۔ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر ہر مرحلے پر، ہر آیت کے اینڈ میں، ہر سورت کے اینڈ میں، ہر سورت کے شروعات میں، جگہ جگہ پہ، ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد، اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے، اپنی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے توحید کلیئر کری ہے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی توحید کلیئر کری ہے، لوگوں کو توحید کے بارے میں بتایا۔ اس ہی طریقے سے ہمیں بھی سب سے پہلا چیپٹر اور آخری چیپٹر یہی لے کر کے چلنا پڑے گا۔ چلیں اس سے اگلی بات، آپ یہ دیکھیں اور مجھے ذرا بتائیں کہ مسلمان امت کا جو بنیادی کلمہ تھا، بنیادی نعرہ تھا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ بے شک۔ میں کسی کو پاور، سپریم پاور نہیں مانتا سوائے اللہ کے۔ میں کسی کی شریعت کو نہیں مانتا سوائے اللہ کے۔ یہ تھا اس کا مطلب۔ لہٰذا اس کا اپوزٹ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ لوگ دوسروں کے جو بہکاوے میں آ گئے، کسی کی بات میں آ گئے، اللہ کی شریعت اور اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کلمے میں آگے بڑھی آپ، مجھے اللہ کو پانا ہے زندگی میں، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ لا الہ الا اللہ ہے کہ مجھے کچھ بھی کر کے اللہ کے فرمان کو پورا کرنا ہے، میری زندگی اللہ کے مطابق ہو۔ بالکل بالکل۔ تو میں اس کو مان رہا ہوں سپریم، اس نے مجھے بغیر مرضی کے پیدا کیا اور وہ مجھے بغیر مرضی کے موت دے گا۔ لہٰذا درمیان کی جو زندگی ہے نا، میں اس کی مرضی کی بتاؤں تاکہ آخرت میری مرضی کی ہو، بادشاہت کے ساتھ جنتوں میں۔ اگر کسی کو یہ پورا کرنا ہے تو کلمے کو پورا کرنا ہوگا، اسے محمد الرسول اللہ پر آنا ہوگا، محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ ماننا ہوگا، آخری نبی مانتے ہوئے اسے یہ بھی ماننا ہوگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری حجت تمام ہے۔ ان کے نام کے آگے میں کسی کا نام نہیں دیکھوں گا کہ انہوں نے فرمایا یا پھر فلاں بزرگ نے فرمایا تھا۔ آج کے 4 امام ہی کیوں نہ ہو، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ چاروں امام ہمارے نبی کے اوپر ہیں۔ ہمارے چاروں امام کہتے ہیں اگر ہماری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو ہماری باتوں کو پچے پش ڈال دینا اور نبی کی بات کو لے لینا۔ وہ الگ لوگوں نے اماموں کا رتبہ نبی سے زیادہ بڑھا دیا ہے، یہ ضد میں بڑھا ہے ایک دوسرے کی۔ بہرحال جس امت نے کلمہ کا ہی حق ادا نہیں کرا ہے، میں پوری امت کو تو خیر ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں اور جو میری بات سن رہا ہے وہ خود اپنے اوپر یہ بات رکھ کر کے دیکھے، کیا بنیادی کلمہ بھی پورا کر رہے ہیں ہم؟ تو توحید بیان کرنے کی کس قدر ضرورت ہے ہمیں، کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل۔ ہر ممبر پہ سے اپنے علماء کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں، ہر ممبر پہ سے۔ جس ممبر پہ جاؤ اس ممبر پہ سے آپ کو انہی کے فرقے کے بڑے امام کی تعریفیں مل رہی ہوں گی۔ اللہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے نا۔ قرآن سے تو دوری اختیار کرنے کو کہی جا رہی ہے آج کل کے دور میں۔ آپ دیکھیں قرآن سے دوری کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن میں ہر موڑ پہ، ہر دوسری آیت میں، ہر سورت کے سٹارٹنگ میں، اینڈ پوائنٹ پر بار بار توحید کو ڈسکس کرا ہے اور انسان کو یہ بتایا کہ دیکھو بہت کچھ تم کرتے ہو لیکن یہ مت سوچنا کہ میری حد میں سے باہر ہو. لا الہ الا اللہ ہمیشہ یاد رکھنا، میں ہمیشہ حاضر ہوں، ناظر ہوں، دیکھ رہا ہوں، زمین و آسمان کی بادشاہت میری ہے، میں ہی تمہیں موت دوں گا، میں ہی تمہیں زندگیاں دوں گا، زندگیاں دینے والا بھی میں ہوں، موت دینے والا بھی میں ہوں، لہٰذا مجھ ہی سے مانگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو اصل میں تمہیں پورا کرنا تھا حق وہ ادا کرنا، اگر کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو میں دوسری نالائق قوموں سے تمہیں بٹواؤں گا. وہی ہو رہا ہے. جی 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 بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جو قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے نا شہباز بھائی، تو میں نے وہ یہ چیز اس نوٹس کری ہے اس قرآن کے اندر کہ اللہ نے جو اپنے لیے وہ بڑائیاں بیان کری ہے نا، وہ کسی کے لیے بیان نہیں کری. بے شک. چاہے وہ اللہ کے حبیب کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو اپنے لیے بڑائی بیان کری، سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، ہم آیت الکرسی کو دیکھ لیں. ارے یہ سب چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، سب سے پہلے وہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ ثنا پڑھتا ہے سب سے پہلے. ٹھیک، تو کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب آج کل کا دور یہ بن گیا کہ اس نے عربی تو پڑھ لی، اسے ترجمہ نہیں پتا اس نے پڑھا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ نے کیا چیز کیا اپنی بڑائی بیان کری ہے اسٹارٹنگ میں ہی، نماز کی اسٹارٹنگ میں. اور کیوں کر رہا ہے کہ توحید کے میں ہی بادشاہ ہوں نا، اس لیے بیان کر رہا. اس نے کیا بیان کرا؟ اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں. بے شک، سبحان اللہ. اب یہ ایک چیز اللہ نے ایک چیز اور کلیئر کر دی یہاں پہ، پاکیزگی، کہ ایک انسان جب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے تو وہ ساری چیزوں سے پاک ہے. یہ وہ ڈکلیئر کر رہا ہے نا، یہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے پاک ہے، خواہ وہ جھوٹ ہو یا خواہ کوئی اے ٹو زیڈ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز ہو، وہ جو بری چیز ان سب سے پاک ہے. اللہ اپنی پاکیزگی بیان کر رہا ہے اللہ خود یہاں پہ. اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور تیرا نام بہت برکت والا اور تیری شان بہت بلند ہے. بہت بلند ہے. اب دیکھیں سبحان یہاں اللہ نے ان سب کو ایک طرح سے انڈوز کر دیا کہ میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے، میں سب سے بلند ہوں. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اور تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں. سبحان اللہ. کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس سے دعائیں تم اٹھا کے ہاتھ مانگتے ہو نا، تو کون قبول کرنے والا اور کون سننے والا وہ بھی میں ہی ہوں. ایون اے ٹو زیڈ یا کوئی بغل والا بندہ سننا تو وہ سن ہی رہا ہے، قبول نہیں کرے گا تمہاری دعاؤں کو. تمہارے گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یا ہمارے گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو کسی کے گناہوں کو معاف کروا لے یا کر دے. اب اس کے بعد آپ چلیں آگے چلیں، نماز میں اگلی چیز آتی ہے سورہ فاتحہ. بالکل. سورہ فاتحہ کی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے اللہ نے یہاں پہ اپنی بڑائی بیان کری سورہ فاتحہ کی اسٹارٹنگ میں. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اب انگلش میں ایک ورڈ آتا ہے کاسموس، کہ سارے جہان ایک کاسموس ہے. تو سارے آپ دیکھیں کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی ہو یا کوئی سی بھی گیلیکسی، جو بڑی بڑی گیلیکسیاں ہو، ایک تارا ہے جو بہت بڑا تارا بھی ہے، ان سب کا مالک سوائے کوئی اور نہیں، سوائے اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ. اب اس کے بعد آتا ہے کیا کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اس کے کیا معنی آئیں گے؟ کہ رحمت والا. الرحمن الرحیم، رحیم والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یوم جزا والا دن جو ہے، جو بہت بھاری دن ہے، اس کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ دیکھیں یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ تم میری ہی عبادت، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے اللہ نے ساری چیزیں نماز کے اندر بتائی ہیں کہ تم ساری چیزیں تو میری بیان کر رہے ہو، ساری چیزیں، ساری پاکیزگی، ساری لیے ساری دعائیں جو بھی قبول کرنے والی چیزیں وہ سارے تم میری بیان کر رہے ہو. اور ایک مسلمان جو ایک الگ کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں نماز تو ایسے پڑھے گا جیسے پڑھنی ہے اسے، باہر جا کیا کرے گا؟ وہ مزار پہ جائے گا اور اس بابا سے مانگے گا. آپ سوچ کے دیکھیں کیسی ایک طرح سے گمراہیت پھیل رہی ہے. اگر وہ بندہ اس چیزوں کا ترجمہ پڑھ لے، ان چیزوں کو سمجھ لے، تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں بھائی اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو اس کی دعاؤں کو قبول کرے گی، یا کوئی اس کے بیچ میں آئے گا یا اس کی کوئی آڑ بن جائے گا. اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں، ہم آگے کرتے ہیں سورت کے بعد ہم سورت ملاتے ہیں، آگے آتے ہیں. پھر ایک التحیات نام کی چیز ہے. آپ دیکھیں التحیات للہ والصلوات،
والطیبات. اس میں اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا, میری تمام قولی, ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے, میری تمام قولی, فعلی اور مالی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پہ بندہ پھر انڈوز کر رہا ہے, کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے یہ انسان. ایک انسان اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے پھر شرک کرتا ہے, مسجد سے باہر نکلے گا شرک کرنے کھڑا ہو جائے گا. آپ دیکھیں, اور سوچنے والی بات ہے کہ انسان اگر یہ چیزیں پڑھے گا, سمجھے گا, ترجمہ پڑھے گا, ان کے اندر گھسے گا, جب یہ تو سمجھ آئے گی. آج کل کا یہ دور اتنا خطرناک ہے شہباز بھائی, لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز ڈرل کر دی گئی ہے کہ خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اتنا خطرناک دور. آپ کیا ہے, قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے, اور لوگ اس سے دور بھگا رہے ہیں. سب سے بڑی حدیث, ہر جماعت میں چلنے والی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر جماعت میں چلتی ہے, چاہے وہ تبلیغ ہو, چاہے وہ کوئی سی بھی جماعت ہو, سب میں چلتی ہے, لیکن اسی پہ غور نہیں کرتے. اس میں کیا اللہ کے رسول کا آخری خطبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے 2 چیزیں چھوڑی, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اور میری سنت. وہ کتاب اللہ سے اتنے دور ہیں, بس میں کیا بتاؤں, وہ قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھتے. وہ قرآن کو پڑھیں, وہ قرآن, ان کے بڑے ان سے کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ مت پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ایون ایک وقت تھا جب میں بھی تبلیغ میں تھا, تو مجھے ایک مثال دی گئی تھی کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اے مومنو, اے مسلمان, نماز کے قریب بھی مت جانا. اب انہوں نے اس کو ایکسپلین کر کے مجھے پتا مجھے یہ کہا کہ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص ڈائریکٹ قرآن پڑھے گا اور اسے اسی لیے آیت پڑھ لے تو وہ گمراہ ہو گیا. یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں, نماز کے قریب بھی مت جانا. اس کے آگے کی آیت انہوں نے نہیں بتائی, یہ بات میں مجھے پتا چلی, اس میں آ گیا تھا نشے کی حالت میں. انہوں نے یہ بات اسکپ کر دی کہ اپنی بات کو صحیح ٹھہرانے کے لیے قرآن کو وہاں سے اٹھایا جہاں سے انہیں صحیح لگا, اور وہیں کا انہوں نے پیش کر دیا, اس کے آگے انہوں نے چھوڑ دیا. آپ دیکھیں, یہ قرآن یہ وہ چیز ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے, اسے اگر آپ چھوڑ دو گے تو ہدایت سے ہٹو گے, نہیں ہٹو گے, یا ہدایت پہ رہ جاؤ گے, کوئی اور سی کتابیں پڑھ کے. سمجھ, اب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہدایت پہ آنا ہے تو قرآن کی طرف آئیں, توحید سمجھنی تو وہ قرآن کی طرف آئیں, اور اللہ کے رسول کی سیرت جو اصل سیرت ہے وہ پڑھیں. نہ کسی بندے کی باتوں کو سنیں, نہ کسی کو مانے کہ یہ میرا پڑھا یہ سچائی بول رہا ہوگا. ارے ٹھیک ہے وہ سچ بول رہا ہے, لیکن جو اس نے بات کی اس کی تحقیق تو کر لو. اس کی تحقیق کرو گے تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی نا کہ ہاں یار یہ بندہ سچ بولا ہے, اس کی تحقیق میں مجھے یہ چیز ملی ہے. اب آپ دیکھیں جگہ ہم تحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں, درود شریف. درود شریف کے بعد بندہ پھر کیا پڑھتا ہے, کون سی دعا پڑھتا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کی پہلی لائن کا ترجمہ انسان پڑھ لے, کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے وہ. اس کی پہلی لائن کا ترجمہ یہی ہے, اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے. اللہ, ایک انسان یہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. ابھی میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے کہ کوئی شخص بھی کسی کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اگر وہ سن بھی رہا ہے تو. کوئی جیسے بغل والا ہم دعا مانگے بات تو سنتا ہی نہیں ہے کوئی. ابھی میں ایک بات یہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نماز میں کوئی دعا مانگ رہا ہوں تھوڑی اونچی آواز سے اور بغل والا کوئی سن بھی رہا ہے تو وہ قبول تھوڑی کر لے گا. یہ تو مرے جب کہتے ہیں کہ سن رہے ہیں, میں اسی کو انڈوز کر رہا ہوں. زندہ وہ قبول نہیں کر سکتا, مرا ہوا کہاں سے قبول کر لے گا. تو یہاں پہ اللہ نماز کے اندر ہی جب اس نے نماز سکھائی ہے تو اس نے یہی دعا جب بتائی ہے تو اس نے کہا کہ کوئی بھی تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کر سکتا. انسان اگر ان چیزوں کو پڑھ لے گا, سمجھ لے گا, ساری چیزوں کو اپنے عقائدوں کو صحیح کر لے گا, اپنے ان نماز کا وہ صحیح سے ترجمہ پڑھ لے گا کہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ سمجھ آ جائے گی, تو آپ کو لگتا ہے وہ توحید سے ہٹے گا. نہیں, اصل میں اصل توحید جو ہے وہ ان صورتوں کو جو ہم ڈیلی بیسس پر یاد کرتے ہیں اور کرواتے ہیں بچوں کو, ان کا ترجمہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے, اس پہ سیلف سٹڈی نہ کرنے کی وجہ سے, اس پہ ڈیپ نہ کرنے کی وجہ سے ہی انسان توحید سے ہٹتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آنے والی نسلیں توحید سے ہٹتی چلی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں, میں تمہیں ایک توحید کا سمندر, ایک آیت کے اندر پورا توحید کا سمندر میں ابھی کوٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ توبہ میں آتا ہے آیت 116 کے اندر, ان اللہ لہ الملک السماوات والارض, بے شک اللہ ہی زمین و آسمان پر بادشاہت ہے اللہ کی. سبحان اللہ. یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. وہی موت اور زندگی دینے والا ہے اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. بالکل بالکل. پیدا اس نے تمہیں کر دیا ہے بغیر تمہاری مرضی کے, موت تمہیں وہ دے دے گا بغیر تمہاری مرضی کے. عالم ارواح میں تم تھے, وہاں بھی وہ موجود تھا.
موت ہو کر کے قبر میں تم چلے جاؤ گے, وہاں بھی اس کے فرشتے آ جائیں گے تم سے پوچھنے کے لیے. لہذا ٹو ٹو ٹاپ, اول و آخر اللہ ہی ہے تمہارا دوست. یا تو اس کی مان لو, یا تم بہت بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہو, بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہو.